كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون۔ عزادارو، ماتمدارو، سرکار سید الشہداء پر رات بھر آپ نے آنسو بہایا اور رات بھر مصروف عزا رہے۔ درود و سلام ہو ان عزاداروں پر جنہوں نے اپنا قیمتی وقت رات بھر عزاداری سرکار سید الشہداء کے لیے وقف کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ ہم حسین کے عاشقوں میں سے ہیں۔ یقیناً یہ توفیق بھی جناب زہرا کی جانب سے ملتی ہے کہ آدمی جلوسوں میں شریک ہو، شب داریوں میں اپنا وقت دے۔ سب کو یہ توفیق نہیں ہوتی، نرم بستر سب کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی غریب و بے کس کے ماتم میں شریک ہو جائے، مگر وہ جو عاشقان حسین ہیں، جو شہادت حسین سے جن کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، قربانی شبیر نے جن کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، انہیں اپنے بستر پہ سکون نہیں ملتا۔ بستی سے ہٹ کے بھی کچھ مومنین آپ نے دیکھے ہوں گے کہ رات کی مجلس سے لے کے ابھی تک انہوں نے ساری انجمنوں کے نوحے سنے ہوں گے۔ میں انہیں یہیں سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بچی جس کا شبیہ جنازہ ابھی برآمد ہوگا، کبھی چچا کا نام لے کے اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی اور کبھی اپنے بابا حسین کا نام لے کے بیٹھ جاتی تھی اور آواز دیتی تھی، پھوپھی اماں ابھی ہمارے بابا یہیں تھے، کہاں چلے گئے؟ اجرکم اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ کوئی بہت طویل تقریر نہیں ہوتی، ایک احساساتی جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں اور تقریر کو ختم کر دینا ہے۔ ابھی یہ شبیہ جنازہ مسجد سے نکل کے روضہ جناب سکینہ میں جائے گا، مگر میں آپ سے عرض کروں قید تو تمام اہل حرم ہوئے تھے مگر سب کو رہائی مل گئی، فقط ایک بیٹی حسین کی سکینہ جسے کبھی رہائی نہیں ملی، اور قید ہونے کے بعد پھر شام سے سب رہا ہوئے، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب لیلہ، جناب رباب، جناب ام فروہ، حضرت فضہ اور تمام اہل حرم رہا ہوئے۔ اگر کسی کو رہائی نصیب نہیں ہوئی تو وہ حسین کی یتیمہ سکینہ تھی جو آج بھی قید شام میں ہے۔ اور عزاداروں، اگر آپ احساس لیں تو آپ کے رونے کے لیے یہیں سے ایک فقرہ میں اور کہنا چاہوں گا۔ آج بھی کربلا میں جتنے روضے بنے ہوئے ہیں، ابھی 40 میں کتنی شاندار زیارتیں وہاں تمام زائرین نے کی، مگر شام آج بھی سناٹے میں ہے۔ نہ بی بی زینب کے روضے پہ مجمع دکھائی دے گا، نہ شہزادی سکینہ کے روضے پہ مجمع دکھائی دے گا، اس لیے کہ وہاں کی ظالم حکومت نے ان دونوں زیارتوں پہ پابندی لگا رکھی ہے۔ اجرکم اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس احساساتی چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں یہ بچی وہ ہے جو سب کے غم میں شریک رہی۔ شب عاشور اگر بابا کو مصلی پہ پریشان دیکھا تو یہ بچی جا کے پہلو میں اپنے بابا کا سہارا بن گئی۔ اگر چچا کو خیموں کا تلایا پھرتے ہوئے دیکھا تو جا کے اس نے چچا کی انگلیاں پکڑ کے اپنے چچا سے حال خیریت پوچھنا شروع کی، اور بچوں کی وہ بے کسی بیان کی کہ چچا جان رات گزرنے والی ہے مگر بچوں کے التش کی آواز خاموش نہیں ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔
کہیں اپنے بھائی علی اکبر جناب قاسم و محمد کو اکٹھا دیکھا تو جناب سکینہ وہاں پہنچ گئیں۔ جزاک اللہ۔ صرف احساساتی چند جملے پڑھوں گا، مصائب کے بس آپ کا گریہ بلند ہو جائے اور شبیہ برآمد ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اسی طرح خیام میں جس خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوتی، یہ حسین کی غریب بیٹی اس خیمے میں پہنچ جاتی۔ خاص طور سے جناب علی اصغر کے جھولے کے پاس بار بار سکینہ جاتی، اور کبھی کبھی تو جناب سکینہ جھولے سے گھبرائی ہوئی اپنی پھوپھی زینب کے پاس آتی تھی اور کہتی تھی، اے پھوپھی اماں، اگر تھوڑا سا پانی مہیا ہو جائے تو میرے بھائی علی اصغر کی جان بچ جائے۔ اجرکم اللہ۔ یہ لیجئے شب عاشور بھی گزر گئی اور یہ بچی سب کے ساتھ شریک رہی۔ آپ ذرا سا اس کے مصائب کی داستان تو ملاحظہ فرما لیں۔ میں پوری داستانیں تو نہیں بیان کر سکتا ہوں، مگر کچھ اشارے آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ رویا نہیں جاتا، کوئی رلاتا ہے دلوں کو۔ ہمیں لگتا ہے کہ آج جس پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، آج اس کا ماتم کر کے آپ اٹھیں گے۔ کربلا میں زری خالی نہیں رہتی۔ ہر ظاہر یہی کہتا ہے بڑی مشکل سے ہلکا سا ہاتھ زری حسین تک پہنچا۔ میں کربلا کی جانب رخ کر کے آواز دوں گا، مولا آپ کی بیٹی آج بھی غریب ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں مومنین سے زیادہ خواتین سے درخواست کروں گا کہ خواتین جب شام پہنچتی تھیں تو دل بھر کے جناب زینب اور جناب سکینہ کے روزوں پہ ماتم کرتی تھیں، مگر آج خواتین وہیں سے رو کے چلی آتی ہیں۔ ارے کیسے وہ موقع ملے گا جب حسین کی یتیمہ کا ماتم ہوگا؟ آوازیں گریہ بلند ہے عزادارو، مگر اس مظلومہ نے جتنی مصیبت اٹھائی ہے اس کے شایان شان گریہ ہونا چاہیے۔ اجرکم اللہ۔ روایت کہتی ہے جب بھی حسین غریب کوئی لاشا اٹھا کے لا دے تو در خیمہ پہ سکینہ بابا کا سہارا بن جاتی، اور سکینہ کو دیکھ کے مقتل کا غم حسین بھول جاتے۔ مگر کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں میں نے سکینہ کو بہت بے قرار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب سے پہلی منزل میں بیان کروں، جب جناب عباس کا خالی علم حسین مقتل سے لے کے در خیمہ پہ آئے ہیں تو سکینہ اپنے چچا کے علم سے لپٹ گئی۔ اجرکم اللہ۔ اور فرات کا رخ کر کے حضرت سکینہ نے یہی فریاد کی تھی، اے چچا جان میں نے آپ سے پانی مانگا تھا۔ یہ فقرہ آپ کو رلائے گا۔ اگلا فقرہ میں نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ حسین کی یہ غریب بیٹی اس وقت روئی ہے جب 57 سال کا ضعیف باپ اپنے لرزتے ہاتھوں پر اپنے کلیل جوان بیٹے کا لاشا جزاک اللہ۔ آواز گریہ بلند ہو چکی ہے۔ اپنے کلیل جوان بیٹے کا لاشا حسین غریب لے کے آئے ہیں تو اب روایت یہ کہتی ہے یہاں جناب سکینہ نے بابا کو سہارا نہیں دیا بلکہ حسین نے اپنے گریے پہ ضبط کیا، بیٹھ گئے زمین پر، سکینہ کا بازو پکڑا، اے میرے لال سکینہ صبر کرو بیٹا۔ تو جناب سکینہ نے فرمایا بابا جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کا بابا اکیلا ہو گیا،
وہ سکینہ کیسے صبر کرے؟ خوب گریا کر رہے ہیں آپ، بس 2-3 فقرے اور ہیں مصائب کے، میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ روایت کہتی بس ایک فقرہ مقتل کے حوالے سے اور سن لیجئے۔ روایت کہتی ہے ایک منظر اور تھا جب جناب سکینہ بے قرار ہو کے خیمے سے نکل پڑی، جب حسین نے در خیمہ بیان کے کہا رباب تمہارا اصغر مقتل سے لوٹ آیا، تو اماں کی چادر کا گوشہ پکڑے ہوئے یہ سکینہ نکل آئے، میرے بابا کیا آپ بھیا علی اصغر کو پانی پلا لائے؟ ارے ساقی کوثر کا لاڈلا کتنا مظلوم ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جناب سکینہ کا وہ گریا تھا کہ بیان سے باہر ہے، بس عزاداروں اور سنیں گے آپ۔ اب اس کے بعد روایت کہتی ہے جناب سکینہ نے بڑی منزلیں طے کی، کبھی بابا کے لاشے سے لپٹی، کبھی 71 جنازوں کے درمیان سے گزری، اور ایک ایک موقع ایسا آیا کہ کبھی سکینہ اونٹ کے پشت سے گری، جزاک اللہ، کبھی دادی جناب فاطمہ زہرا کے آغوش میں بیٹھی، مگر وہ منزل بھی آئی کہ جب سکینہ کوفہ ہوتی ہوئی شام کے قید خانے میں آئی، اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، بابا آئے ہیں، بیدار ہوئی، اے پھوپھی اماں ابھی میرے بابا آئے ہوئے تھے، جزاک اللہ خیر الجزا، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، ابھی میرے بابا آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ عزادارو اتنا سننا تھا، اہل حرم میں کوہرام برپا ہو گیا، بیویاں اٹھ کے بیٹھ گئیں، جزاک اللہ خیر الجزا۔ راوی کہتا ہے رونے کا شور بلند ہوا، یزید کے محل تک آواز آئی، ہونا یہ چاہیے تھا اس بچی کو کوئی صبر دیتا، دلاسا دیتا، تعزیت پیش کرتا۔ یزید کے محل سے ایک خان پوش میں کٹا ہوا سر ایک غریب بیٹی کے پاس آ گیا۔ آپ سوچیں جس بچی نے ابھی خواب میں اپنے بابا کو دیکھا تھا، جیسے ہی اس کے سامنے یہ کٹا ہوا سر آیا ہوگا، اس بچی کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ بابا کے خون آلود رخسار پر سکینہ نے اپنے زخمی رخسار رکھ دیے، اے بابا۔ بس عزادارو مجلس تمام ہونے والی ہے، مگر میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب جب سکینہ نے اپنا رخسار اپنے بابا کے رخسار پر رکھا تو سکینہ زندہ تھی، مگر اب جب رخسار اٹھے گا تو سکینہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ جناب زینب نے شانہ ہلایا، دیکھا سکینہ کچھ بول نہیں رہی ہے، فوراً گھبرا گئی۔ سید سجاد ذرا بہن کی خبر لے لو۔ میرا چوتھا امام روتا ہوا بہن کے پاس آیا، فریاد کی، اے سکینہ اٹھو، اے بہن اٹھو، جزاک اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ لیجئے شبیہ جنازہ برآمد ہے، بغیر روئے نہ ہٹنا اپنی جگہ سے۔ تم جانتے ہو یہ اکیلا بھائی، یہاں اتنے لوگ ہیں شبیہ جنازہ میں، مگر شام میں اکیلے سید سجاد نے اجرکم اللہ، شام میں اکیلے سید سجاد نے اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا۔ شبیہ جنازہ لے کے آپ آگے بڑھے۔ عزادارو یہ دیکھیے علم بھی آگے آگے ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ
چچا تو نہیں ہے مگر چچا کا نام۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بھائیو، بغیر روئے اس شبیہ جنازہ کو آگے نہ بڑھنے دینا، اس لیے کہ خیمے میں کوہرام برپا ہے، سکینہ دنیا سے اٹھ گئی۔ جزاک اللہ۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ شبیہ جنازہ برآمد ہو چکا ہے اور روضہ جناب سکینہ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ میں خالی ایک منظر یاد دلا دوں، اے عزادارو، آج تو اتنے مجمع میں یہ سکینہ کا جنازہ نکلا ہے، مگر ہائے قید شام میں اکیلا ہمارا بیمار امام عجب نہیں جنازے کے قریب کھڑے ہو کر چوتھے امام نے کربلا کا رخ کیا ہو، اے اکبر اگر کوئی نہیں آتا تو تم ہی آ کے ہمیں سہارا دے دو۔ کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، اور کس کو کہتے ہیں یتیمی، یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا، اور آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے، اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے، رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قیدی خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا، اور زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا، کیسے قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا، میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا، آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا، اور اتنے ارمان تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی، ایسا لگتا ہے یہیں رو کے میں مر جاؤں گی، یہ ستم گار سکینہ کو کفن کیا دیں گے، کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، اور زخم لاکھوں ہے کلیجے میں، دکھاؤں کیسے مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ
شمر کے در سکینہ